انہیں کیا بولا؟ حضور ہے ذرا جاننا، ابھی تو جانتے تھے نبی کسی کو فورس نہیں کرے، نبی کسی کو فورس نہیں کرے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، فذکر انما انت مذکر. نبی علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں فذکر، یاد دلاؤ، اللہ کو یاد دلاؤ، آخرت کو یاد دلاؤ، احکامات کو یاد دلاؤ. فذکر انما انت مذکر، کہ تم کو یاد دلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تم کو یاد دلانا، ترغیب دینا. بھول گئے نا سب؟ کسے بھولے؟ اللہ کو. اللہ کو بھول گئے. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں اللہ کوئی چھوٹی چیز ہے کہ اسے بھول جاؤ. چابی بھول گیا تو آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے. چابی بھول گیا پریشان نہیں ہوتا؟ کتنا پریشان ہوتا ہے. 100 مالے کی بلڈنگ، 4 دوستاں کا اوپر ٹاپ موسٹ فلور میں ان کی فلیٹ پر چڑھنے آئے تو لفٹ بند، کرنٹ نہیں، لفٹ خراب. کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ سلیکٹ کرنا. کتنے مالے تو جتن پریشان مشورہ کرے کرتے 25 مالے، ایک جنا ایک سٹوری بولے گا، سن لینے کو چڑھ جی. تو فرسٹ بولیا، سیکنڈ بولیا، تھرڈ بولیا، فورتھ بولنے کا ٹائم آیا نا، بول بات تو کیا بولوں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں رندے بول. 75 تک چلے، نہیں رندے بول، کیا بولوں سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں رندے بولوں، کیا سٹوری بولوں، کیلی کار میں چھوڑ کو آگا فلیٹ کی کیلی کار میں چھوڑ کو پھر اترو. کیلی بولے سو کتنی پریشانی. اللہ کو بھول گیا تو ساری پریشانی اللہ کو بھولنے کا نتیجہ ہے. ایک ہے کافر جو اللہ کو مانتا نہیں، ایک ہے جاہل جو اللہ کو جانتا نہیں، ایک ہے غافل جو اللہ کو بھول گیا ہے. مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، لیکن اللہ کو بھول گیا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. تو نبی آگے اور یہ دیکھا سارے مسئلے تو اس سے حل ہوں گے، اور یہ نبی ہمیں دین کی محنت میں لگا رہے، بچہ ایمان والا نا. تو حضور پیش کیا حضرت صاحب. تو نبی فورس نہیں کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے فذکر انما انت مذکر، اے نبی جی آپ کو یاد دلانے والا بنا کے بھیجا گیا ہے، آپ یاد دلائیے. لست علیہم بمسیطر، آپ کو انسپیکٹر بنا کے نہیں بھیجا گیا کہ آپ فورس کرو کسی کو، زبردستی کرو. یاد دلانا تمہارا کام ہے، دعوت دینا تمہارا کام ہے، دعا کرنا تمہارا کام ہے، اور ہدایت دینا ہمارا کام ہے. دعوت تم دو، اور ہم تمہاری محنت کو ضائع نہیں کریں گے، ہم تمہاری محنت کو ضائع نہیں کریں گے. مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے دعوت ضائع نہیں ہوتی، آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل، انہیں نہیں تو اس کی نسل، انہیں نہیں اس کی دعوت دی. ابو جہل کو اسی مرتبہ 2 مرتبہ گئے، لیکن اس نے نہیں مانا، لیکن ان کے بیٹے اکرمہ نے مان لیا. اکرمہ کو اللہ نے ابو جہل کی نسل میں اسلام آ گیا، ابو جہل کی نسل میں. تو نبی زیادہ فورس نہیں کرتے، دعوت دیتے دعا کرتے، دعوت دیتے دعا کرتے. جانا کرتے جاؤ. ایک گیا تو دوسرے نے سوچا یہ جا کے اٹھا لے گا، تو دوسرے نے آ کے کہا حضرت مجھے بھی ذرا حضور ہے. کیا ہے؟ حضور. اس کو بھی اجازت دیتے. تیسرے نے کہا حضرت مجھے بھی ذرا حضور تقاضا. ٹھیک ہے جاؤ. نبی تو اپنے کام میں چاہے کوئی ساتھ دے چاہے کوئی ساتھ نہ دے، وہ تو گئے. اب یہ 3 گئے ان کے پاس.
سب جمع ہو گئے ان کے پاس، سارے دنیا دار ایک جگہ ہو جاتے ہیں، سب جمع ہو گئے، ان کے دنیا سے ہو گئی، یہ کیا سننے کا کہتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے، ان دو آدمی تھی، ان دو آدمی تھی، کیا کرنا؟ لڑنا نہیں، جھگڑنا، ڈیوائڈ کر لیں گے، کاٹ کو ایک ایک ان کے تین پیسا کریں گے، دو پیسا ایک ایک آدمی ڈالیں گے، مشورہ ہوگا، بھوک لگے تو انہوں نے کہا بازار میں جاؤ کھانا لے کے آؤ، اس کے بعد اینٹ کاٹیں گے، اینٹ کاٹنا وہ بھی سونے کی کوئی آسان کام نہیں ہے، لمبا کام ہے، کافی کا فریش ہوگا، کاٹ لیں گے، کاٹ لیں گے، لڑنے کا نہ جھگڑنے کا، جاؤ ایک آدمی کو بھیجو، دو آدمی ہمیں حفاظت کر لے کرتی تمہیں جا کو لے لے، انہیں گیا کھانا لینے، انہوں حفاظت میں لگی، شیطان چھوڑتا ہے بس وسا، کیا کرتا ہے بس وسا، چھوڑیا نہیں کسی آدم علیہ السلام کو چھوڑیا نہ چھوڑا ہوتا ہے، تو انہوں دونوں سوچے کرتے ہیں الٹا دو اپنی دو، الٹا دو اپنی دو، تو یہ میرے اسے کہتے ہیں تو یہ کام کری ہے، انہیں آیا تو زبردستی اسے جھگڑا مول لے کو جان سے مار لگا، تو یہ اٹھا لے، میں اب انتظار میں بات ہے، نیت ان کی یہاں بدلی، نیت اس کی وہاں بدلی، نیتوں کا اثر پڑتا ہے، نیت ان کی یہاں بدلی تو نیت اس کی، ہاں ہم لوگ گشت میں جا رہے تھے، ایک مرتبہ ہمارے صاحب ساتھ میں تھے، کمرشل اسٹریٹ میں گشت کر رہے تھے، تو دکان میں ملنے گئے، تو کہا بھائی ان کے پارٹنر جو ہے، ان کا پارٹنر کیا ہے، پارٹنر، تو اس سے بولے تو یہ نیت کر کے اسے 51% دے گا تو 48 ہے، پارٹنر کو زیادہ دینے کی نیت کرو تو جھگڑے نہیں ہوتے، خود کو 51 تو اسے اپنی طرف سے زیادہ دے، تجھے اللہ اس کی طرف سے زیادہ دے، تو 1% زیادہ دے نہیں تو اللہ مجھے 10% زیادہ دیتے، پکی بات ہے، دوسروں کو دینا، بولو دیں گے انشاءاللہ، کہ لیں گے، معاف کرنا آسان کام نہیں، انشاءاللہ بولنا بہت آسان کام، اس کے آتے تبلیغ میں نکالتے ہیں، ایمان بنیا تو سب آسان، ایمان بنیا تو جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کو جنت کے اطراف میں ایک محل دلاؤں گا، اللہ کے نبی ایکسٹینشن، جنت کے ایکسٹینشن میں، جنت کے سینٹر میں نہیں، تلک نگر میں نہیں، ایکسٹینشن میں، جنت میں محل دلاؤں، جو آدمی مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے میں جنت کے بیچ میں اسے محل دلاؤں، اور جو آدمی اپنے اخلاق کو بلند کر لے میں جنت کے بالا خانے میں، پینٹ ہاؤس میں اسے محل بنا کرتے، یہ کس نے کہا؟ تو نیت اس کی یہاں بدلی تو نیت اس کی بہت مشکل ہے، انہیں برباد ہو جانا، انہیں خراب ہو جانا، میرے دوست بزرگوں انہوں برباد ہوتی کی، خراب ہوتی کی نہیں کی، اس کا ایمان تو خراب ہو جانا، ربنا لا تجعل قلوب ربنا لا تجعلنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف، اے اللہ میرے دل کو ایسا نہ بنا جس میں کسی ایمان والے کی برائی چھپی، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، میرے دل کو ایسا نہ بنا، صاف رکھنا دل، ہمارے ایک ساتھی کو اے اللہ میرے سینے کو کینے سے پاک کر، میرے سینے کو کس سے پاک کر دے؟ کینا بتاؤ، نفرت، نفرت کون کی کیا کہ وقت بول رہا اور اس کی ایسی نفرت دل میں بیٹھ گئی ہے، اسے تکلیف ہوئی تو مجھے خوشی، اسے خوشی ہوئی تو مجھے تکلیف، اسے تکلیف ہوئی تو مجھے خوشی، اور مجھے خوشی، اسے خوشی ہوئی تو مجھے تکلیف، یہ کینا ہے، اس
کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. دل کو ایسے پاک کرنا پڑے گا. اور یہ حسد کینہ کس میں ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے بڑی خطرناک چیز ہے. پہلے ہم لوگ اسٹوڈنٹس بھی جماعت میں جاتے تھے تو قصہ سناتے تھے ہمارے بزرگ. ایک آدمی کی دکان ہے، اس کے دکان میں بیپار ہوتا تھا، لیکن اس کو یہ فکر نہیں تھی کہ میری دکان میں کتنا بیپار ہو. ہر وقت یہ فکر میرے پڑوسی کی دکان میں، دکان والے کچھ وہاں دیکھتا ہوا پہلے وہ دیکھتا ہے، یہاں کتنا ہوا دیکھتا ہے ہر وقت. تو اللہ کی شان، یہاں 100 ہوا تو وہاں 200، یہاں 200 ہوا تو وہاں 400، یہاں 400 ہوا تو وہاں 800. ہر وقت فکر ہے، کبھی اسے ڈبل لو اور کبھی مجھے فکر، بہت فکر. ایک بار بہت غم ہو گیا، آپ سے کبھی زیادہ نہیں جا کر رولے تو مسجد میں بڑھا سمجھنے کا اصل حصہ ہے. جا کر رولے تو مسجد میں بڑھا غم، دنیا کا غم. رونا کس لیے؟ دین کا غم نہیں، دنیا کا غم. وہ فرشتہ ہے تو بولا کرتے ہیں اللہ نے کہا ہے تیرے روزے پر جو مانگے گا وہ دے گا، جو مانگے گا وہ دے گا، خوش ہوگا. لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے ایک شرط کے ساتھ، جتنا تجھے دے گا اس کا ڈبل تیرے پڑوسی کو دے گا. جتنا تجھے دے گا اس کا ڈبل. اب کیا مانگے؟ اب کیا مانگے؟ بہت سوچا کرتے، بہت سوچا کرتے، سوچ کو بتاتے اے اللہ میری ایک آنکھ چھوڑ دے تاکہ میرے پڑوسی کی دونوں آنکھیں پھوٹ دے. میری ایک آدمی کو حسد کینہ اپنے نقصان پر بھی تیار کر دیتی ہے کہ دوسرے کا نقصان. آج معاشرے میں نفرت ہے، حسد ہے، اور حسد اپنوں میں ہوتا ہے. حسد غیروں میں نہیں ہوتا. کون سی ریڈنگ کی شرٹی کی آپ کو گھر کے بعد تو بلڈنگ بنا لیا تو حسد نہیں ہوتا. ساڑو آپ کو بنا لے تو حسد کس میں ہوتا ہے؟ اپنوں میں ہوتا ہے، غیروں میں نہیں ہوتا. اور جو اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا وہ حسد کرتا ہے. جو اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ نیتیں خراب ہو جاتی ہیں، پھر نفرتیں آتی ہیں، پھر برکتیں جاتی ہیں. جب نفرتیں آتی ہیں تو برکتیں جاتی ہیں. برکتوں کے اتارنے کے لیے اللہ کی اور نبی کی اطاعت اور آپس میں محبت. اللہ کی اور نبی کی اطاعت اور آپس میں محبت، جب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ کے برکت کے خزانے کھل جاتے ہیں. برکات من السماء والارض، آسمان سے بھی برکتیں اور زمین سے بھی برکتیں. اللہ ہم سب کو دے اطاعت اللہ کی، نبی کی، اور آپس میں محبت، نفرت نہیں. سب کو معاف کرنا، بولو کریں گے انشاءاللہ. میں اس کو معاف کروں گا، میرا اللہ مجھے معاف کرے گا. میں اس کو معاف کروں گا، میرا اللہ مجھے معاف. اخلاق ہے. میں اس کی غلطیوں کو چھپاؤں گا، دنیا اور آخرت میں میرا اللہ میری غلطیوں کو چھپائے گا. دنیا اور آخرت میں میرا اللہ. جو آدمی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ پاک اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن نور کے پردے کے پیچھے بلا کر کے اس کا حساب کر کے اسے بھیج دیتے ہیں. ساری دنیا سمجھتی ہے کہ ایسا نیک بندہ ہے، اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. اور جو آدمی پردہ دری کرتا ہے یعنی غلطیوں کو اچھالتا ہے، ایمان والوں کی غلطیوں کو چھپانا، بولو چھپائیں گے انشاءاللہ. ہمارے بزرگ کہتے تھے ہمارے اپنے ساتھیوں کی اور ہمارے ایمان والے بھائیوں کی غلطیوں کو اس طرح چھپاؤ جس طرح ماں اپنی جوان بیٹی کے عیب کو چھپاتی ہے. ماں اپنے جوان بیٹی کے عیب کو جیسے چھپاتی ہے ایسے ساتھیوں کے عیبوں کو چھپاؤ، ورنہ شیطان کام برباد کر دے. نفرتیں آ جائیں گی، انہیں اس کی برائی بول رہا ہے، وہ اس کی برائی بول رہا ہے. برائی دیکھنا اپنی، خوبی دیکھنا دوسروں کی، دوسروں کی قربانیاں دیکھنا اور اپنی کوتاہیاں دیکھنا.
یہ اخلاق ہے. اور ہوتے ہیں بس پریشان کرنے والے، ان کو بھی کیا کرنا؟ معاف کرنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر منافقوں نے زنا کا الزام لگایا. اس نے منافقوں نے، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، اس نے الزام لگایا اور الزام مارکیٹ میں آ گیا. جب الزام آ جاتا ہے نا تو سب اس میں آ جاتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کچھ سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان میں بھی اس رومر مانگرنگ میں شریک ہو گئے. اس رومر مانگرنگ میں کسی بات کو سنو بغیر تحقیق کے دوسرے تک پہنچا دیا. حدیث میں ہے اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی. یہ بات کو سنا اور بغیر تحقیق کے دوسرے تک ایسا کرتے بھائی، ایسا کرتے بھائی، ایسا کرتے بھائی. مارکیٹ برائیوں تو کچھ سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان بھی اس رومر میں لگے. سب وقت اللہ کے لیے پریشان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو چھوڑ کر ماں کے گھر میں جا کے بیٹھ گئی. رونے لگی بہت رونے لگی. اللہ کے نبی گئے، اللہ کے نبی سے بات نہیں کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا غم تھا، بات نہیں کر سکی. اللہ کے نبی نے 2 جملے کہا، اگر گنہگار نہیں ہے، اگر گنہگار ہو تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیں گے. اگر گنہگار نہیں ہے تو اللہ قرآن اتاریں گے. باقاعدہ قرآن میں آیتیں نازل ہو گئی کہ عائشہ پاک رضی اللہ عنہ. عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکی کا اعلان کس نے کیا؟ قرآن نے کیا، اللہ نے کیا. یہ پاک ہے. جب اعلان ہو گیا، رومر ختم ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھائی. وہ جو بولتے تھے نا نہیں کا بھائی ایسا کرے تو ایسا کرے، اس میں حضرت ابوبکر کے ایک رشتہ دار بھی تھے اور وہ غریب تھے اور ان کو حضرت ابوبکر مدد کیا کرتے تھے، بہت مدد کرتے تھے. وہ غریب تھے اور رشتہ دار تھے. تو جب یہ پتا چلا کہ انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی کہ میں آج سے اس کی مدد نہیں کروں. اس کی قسم کھائی اللہ. تو قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی. کیا آیتیں نازل کی؟ اللہ نے کہا حضرت ابوبکر کی طرف منسوب کر کے اللہ نے کہا بزرگی والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کی قسم کھائے. بزرگی والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کی قسم کھائے. تو معاف کرنا چاہیے نا. تو جب حضرت ابوبکر کو پتا چلا کہ میرے تعلق سے اللہ تعالیٰ ایسا سوچتے ہیں کہ میں بزرگ ہوں اور مجھے اس طرح کی قسم نہیں کھانا چاہیے، تو انہوں نے قسم کو توڑا اور قسم کو توڑنے کا کفارہ بھرا اور اس کے بعد بلا کر کے ان کو دینا شروع کیا اور پہلے جتنا دیتے تھے اس سے ڈبل دینا شروع کیا. آج اخلاق کے بھی مذاکرے نہیں ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، محبتیں بہت ضروری ہیں. ساتھیوں میں محبت، خاندانوں میں محبت، پڑوسیوں میں محبت. نفرت کو نفرت سے دور نہیں کیا جا سکتا. آگ کو بجھانے کے لیے کیا کرنا؟ آگ ڈالنا. نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے اور لوگ نفرت کی آگ بھڑکا رہے ہیں، اس کو بجھانے کے لیے کیا کرنا؟ ہم بھی نفرت کریں گے تو بجھے گی. ادفع باللتی ہی احسن. قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کا بدلہ اچھائی سے دے. برائی کا بدلہ برائی سے دینے سے نفرتیں اور دشمنیاں ختم نہیں ہوتی.
برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے سے قرآن کہتا ہے جس پر تم نے احسان کیا ہے، اس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے، تم نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، قرآن کہتا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، چند دن میں وہ آدمی تمہارا جگری دوست بن جائے گا، ولی حمیم، کیا بن جائے گا؟ تمہارا دلی جگری دوست بن جائے گا، اس لیے کہ اس نے برائی کی اور تم نے اچھا کی۔ اور پھر آگے اللہ کہتے ہیں یہ صفت برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ صفت سب کو نہیں ملتا، یہ صفت صرف صبر کرنے والوں کو اللہ دیتے ہیں اور صرف بانصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یہ صفت یہ اللہ سب کو نہیں دیتے، صبر والوں کو دیتے ہیں اور صاحب نصیب لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو صبر تو ایمان کا حصہ ہے، ایمان بڑھے گا تو صبر بڑھے گا، ایمان بڑھے گا تو صبر بڑھے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، نیتیں کریں انشاءاللہ، محبتوں والی زندگی گزاریں گے، کسی کو نفرت، کسی کو نقصان پہنچانے کی انشاءاللہ نیت بھی نہیں کریں گے۔ تو اس نے نیت کی نا، یہ دونوں نے کیا نیت کی؟ انہیں آیا تھا اسے ختم کر رہا کو، انہیں ایک کے نیت یہاں بدلی تو نیت وہاں بدلی، یہاں کام کرتا کو شیطان ماں گیا، یہاں کرتا لینا کام، اب کہاں گیا؟ اس کے پاس گیا، اس کے پاس جا کو بولیا میں جا کو محنت کرنا، انہوں چپ کے بیٹھنا، ان کو دیکھ کے دینا، کام کریں گے، کھانا پیٹ کر کے کھا لے کو، ان کے کھانے میں زہر مر گئی، دو جنہیں کھانا کھاتی ہیں مر جاتی ہیں، دو انڈا بھی میرے اور کبھی ایک کہہ رہا تھا میرا دونوں دو کا دو انڈا بھی اب کھا لیا، پیٹ بھر کو زہر لایا، سب کو لے لیتا ہے۔ ابھی انہوں نے پہلے انتظار میں جناب کے ساتھ لڑنا کرو، کیا ہے تلٹ کے یہاں سے بھوک لگ رہی ہے، تو میں جب لگ بیٹھنا تو اتنا ہلوا ہمارا ہماری جھگڑا شروع ہوا اور دونوں مل کو سے قتل انہیں مرا، دو انڈا ہی اس کی لاش پڑی ہے اور کھانے کا توشہ ہے۔ اب لگا تو بھائی تجھے مجھے نے تو گیا نا، کھانا کھا لے آرام سے، لے لگو کر کو جائیں گے، کھانے میں کیا مل رہا تھا؟ زہر۔ دونوں کھائے، دونوں مرے، 3 لاشاں پڑی، 2 انڈا پڑی، 3 لاشاں پڑی، 3 کا کام کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوٹے، دیکھا کہا یہی دنیا کا نتیجہ ہے، جو دنیا کے پیچھے پڑتا ہے یہی اس کا۔ دنیا کی بے رغبتی آئے، دنیا کی بے رغبتی آئے، رغبت کا تو چاہت، رغبت کا تو بے رغبتی ہے، ناٹ انٹرسٹڈ ہے، لیکن بریانی ہے، چکن ہے، سب ہے، پپڑ بھی ہے، کون تو پپڑ کو دیکھتا ہے، پپڑ کو کون بھی دیکھتا نہیں ہے، لیکن ناٹ ٹھیک ہے، رکھتے جیب میں رکھتے، بینک میں رکھتے، دل میں مت رکھو۔ اللہ دیا جیب میں رکھو، اللہ دیا بینک میں رکھو، وہ لوگوں کی مدد کرو، لیکن دل میں کیا رکھو؟ اللہ کو رکھو، آخرت کو رکھو۔ آدمی جتنا آخرت اس کے اوپر کھلے گی اتنا دنیا کی بے رغبتی آئے گی۔ پھر حدیث کی کتاب میں فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے جس کے اندر دنیا کی بے رغبتی محنت کے ذریعے سے پیدا کرنا مقصود ہے، جس کے اندر دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ اسے اپنے علم میں سے علم عطا کرتے ہیں اور اپنے علم میں سے علم عطا کرتے ہیں، علم میں سے علم دیتے ہیں، اللہ سینہ کھول دیتے ہیں اس کا علم کے لیے، اور کیا دیتے ہیں؟ علم کا تو برداشت کر رہی نا اللہ، کر رہے نہیں، سب کو برداشت کر رہی، نافرمانوں کو، ظالموں کو، دشمنوں کو، اللہ کو گالیاں دینے والے کو، سب کو کون برداشت کر رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میں اپنے علم میں سے اسے علم کرتا ہوں۔ علم کہتے ہیں برداشت کو، ٹالرنس ہے ہمارے پاس، نہ کچھ غصہ، نہ زد ہوتی تو جھٹ خفا کر، کیا بولتے ہیں؟ جھٹ خفا کر تو جلدی غصہ کر، اور غصے میں ایک بول ایسا بول دیا کہ پورا خاندان ٹکڑے ٹکڑے، غصے میں آپ کو بیوی کو طلاق
معاف کرنا بتا. ٹھنڈا ہونے کے بعد جب حضرت غصے میں بولتا ہے مطلب خوشی میں بولتا ہے غصے کچھ کنٹرول کرنا سو غصے کو. حدیث کی کتابوں میں ہے جب انسان کو غصہ آتا ہے تو شیطان اس سے ایسے کھیلتا ہے جیسے چھوٹا بچہ گیند سے کھیلتا ہے، برباد کر دے گا. تو غصے کو کنٹرول کرنا، جتنا ایمان رہتا ہے اتنا کنٹرول کرنا ہے. ایمان بنانا پڑے گا اور اخلاق بنانے پڑے گا. یقین اور اخلاق، یقین اور اللہ کا یقین، اللہ کے خزانوں کا یقین، اللہ کے وعدوں کا یقین، اللہ کے فیصلوں کا یقین، اللہ کی قدرت کا یقین. یہ سب کیا ہے؟ یقین کے اندر. اللہ کے حکموں کا یقین، اللہ کے حکم میں کامیابی ہے، یقیناً کامیابی ہے. میں اللہ کا حکم پورا کروں گا، اللہ مجھے کامیاب کرے گا. میں اللہ کا حکم، حی علی الصلاۃ کے بعد کیا ہے؟ حی علی الفلاح. نماز پڑھنا تمہارا کام، کامیاب کرنا ہمارا کام. تم نماز پڑھو، ہم تم کو کامیاب کریں. حی علی الصلاۃ، پھر حی علی الفلاح. وعدہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا حکم آدمی پورا کرے اور برباد ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے دودھ پیتے بچے اسماعیل، نثار حضرت بولتے تھے 40 دن کی زچہ، 40 دن کا بچہ. کیا بولتے تھے؟ 40 دن کی بچہ، 40 دن کا بچہ. اللہ کا حکم، جاؤ وادی غیر ذی زرع، ایسی جگہ چھوڑ کو آؤ جہاں پر روشنی نہیں، پانی نہیں، ادمیاں نہیں، جانوراں نہیں. حضرت بولتے تھے دیو کے جیسے پہاڑاں، دیو کے جیسے پہاڑاں. چھوڑ دو، اللہ کا ہو گیا حکم. اور چھوڑ کو تسلی بھی دینے کی اجازت نہیں. میں بولتے نہیں جنت سے واپس آ جاتا ہوں، روز شام کو فون کرتا ہوں کہ ابھی فکر کرو، سب ارینجمنٹ کرتا ہوں، پڑوسی کو بولتا ہوں، بھائی کو بولتا ہوں کیا تمہیں طبیعت خراب ہے، پورا ارینجمنٹ کرنا کو روز فون الگ کرتا سب. روز کیا کرتا ہے؟ فون الگ کر کو پوچھ لیتا سب تسلی. سب برابر ہے، کیا برابر ہے؟ کیا کہ تمہیں نہیں سو دلی لگ رہا نہیں گا تو سما اسے تعلیم میں دل لگ رہا نہیں. ٹی وی گھمانے لگ رہا نہیں، اسے تعلیم میں دل لگ رہا نہیں. ایک ساتھی ہمارے ساتھ امیر صاحب کو بولے امیر صاحب بچے یاد آ رہی ہے، بچے یاد آ رہی کہ بچے کیا میں یاد آ رہی بول رہے بولا ایسا نہیں تھا. آج یہ ہے چھوڑ کو جانا کر بھو بیوی بچہ کو وہاں چلو تو برا بیوی کو بھی بچے کو بھی. کہاں؟ ملک کے شام میں 600، ملک کے شام ہرا بھرا شہر، لے لے کیا کو پکے میں جوڑا کر دو، چاروں طرف پہاڑ، جانور بھی نہیں، ہریالی بھی نہیں. چھوڑ کر واپس آ جاؤ، بات بھی نہیں کرنا. تو سیدھا گئے، حضرت چھوڑے واپس جانے لگے. تو حضرت حاجرہ پریشان، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیا بھی بولنے تیار نہیں. حضرت ان کو تو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. خاموش، سوری، پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں. کہاں چھوڑ کو جا رہی ہے؟ بولو. بولنے کے لیے تیار ہے. وہ بھی حضرت حاجرہ تھی، حضرت ابراہیم کی بیوی تھی. وہ پہچان گئی. نے کہا کیا اس طرح چھوڑنا اللہ کا حکم ہے؟ کیا اس طرح چھوڑنا اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کے اشارے سے کہا اللہ کا حکم ہے. بات کرنے کی اجازت نہیں تھی نا، اللہ کا حکم ہے. پھر اطمینان سے حضرت حاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ کا حکم پورا کر کے کوئی برباد ہوگا؟
میں اللہ کا حکم پورا کروں گا، میرا اللہ میری حفاظت بھی کرے گا، میرا اللہ مجھے کامیاب بھی کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے دنیا زیادہ مل گئی تو میں کامیاب ہوں، یہ دھوکہ ہے۔ اور دنیا کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ دھوکے کا سامان۔ اللہ نے کہا قرآن میں کہ 2 دھوکوں سے بچو، دنیا کے دھوکے سے بچو اور شیطان کے دھوکے سے بچو۔ دنیا کے تو اللہ نے اعلان کر دیا، دکھتا ہے کچھ اور حقیقت میں ہے کچھ اور، دکھتا کچھ ہے حقیقت میں کچھ اور ہے، اور بیچارے اس میں لوگ پھنس جاتے ہیں۔ دھوکہ ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے دنیا میں کامیابی نہیں ہے، اعمال میں کامیابی ہے۔ کہ بھائی ایک آدمی نے چائے بنائی اور اس میں شکر نہیں ڈالی، اور اس نے لا کے رکھ کے اعلان کر دیا حضرت شکر دال کو نہیں ڈالو، اعلان کر دیا اس میں شکر نہیں ہے۔ کتنے گھنٹے حالات میٹھا ہو جائے گا؟ حلال ہے 1 منٹ میٹھا ہو جاتا ہے 4 گھنٹے۔ جس اللہ نے دنیا کو بنائی ہے اس اللہ نے اعلان کیا ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں ہے، اور ہم پوری کوششیں دنیا میں لگا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب۔ کیسے کامیاب ہوں گے؟ جہاں کامیابی ہے وہاں ڈھونڈتے نہیں، جہاں کامیابی نہیں ہے وہاں کامیابی تو کہاں ہے؟ عیادت صلاح۔ نماز پڑھنے والے کو بھی اس کا یقین نہیں ہے کہ نماز میں کامیابی ہے۔ نماز پڑھنے والے کو یقین ہے نماز میں کامیابی، یہ آگے تو یہ مسئلہ، اور دیکھنے میں انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ پہلے ہمیں بچپن میں جب جماعتوں میں جاتے تھے تو یہ مثال ہوتے تھے بڑے گرمی اور اسٹریٹ لائٹ میں انگوٹھی ڈھونڈنا شروع ہو جاتی تھی۔ انگوٹھی اس کی گرمی تھی، سنیے کہ 7 دیش گرمی تھی، کہاں کی گرمی تھی، اسٹریٹ لائٹ میں ڈھونڈنا شروع کر گیا، ڈھونڈتا ہے مل لیے نہیں۔ ایک آدمی گزرتے گزرتے پوچھا کہ آپ تب سے ڈھونڈا کھڑے نہیں کہ حضرت کتنی قیمتی انگوٹھی ترقی کر دی ہے، چلو میں بھی مدد کرتا ہوں، انہیں بھی ڈھونڈا، اور ایک آیا انہیں بھی، اور ایک آیا 8 میں مجھ کو ڈھونڈ رہی اور وہ انگوٹھی مل رہی نہیں۔ اور ایک آدمی آیا کرتا سب سمجھتا کہ تمہیں سب مل کو اتنی دیر سے ڈھونڈ رہی نا، کیا ڈھونڈ رہی سو نہیں بھی یہ صاحب کی انگوٹھی ڈھونڈ دی ہے، سب مدد کری اور کیا کہاں گرمی سو تو کہتا وہاں گرمی سو ہوتا ہے پھر یہاں کہیں کہ ڈھونڈنے میں تو نہیں، وہاں لائٹ نہیں ہے، یہاں لائٹ ہے کب ڈھونڈتی سے، جہاں گرمی وہاں لائٹ نہیں، جہاں ڈھونڈ رہی وہاں انگوٹھی نہیں۔ اللہ جہاں بتا رہے کامیابی ہے وہاں ڈھونڈنے تیار نہیں۔ اللہ نے جو کہا دھوکے کا سامان ہے وہاں 24 گھنٹے آدمی لگانے کے لیے تیار۔ تبلیغ کی محنت اس یقین کو بنانے کی ہے کہ مسئلے اللہ حل کریں گے اور مسئلے اعمال سے اللہ حل کریں گے۔ محنت ہے تو دھیرے دھیرے وہ یقین بنتا ہے۔ جسے میں نے عرض کیا 2 چیزیں، ایک یقین دوسرے اخلاق، ایک یقین دوسرے اخلاق۔ یقین کا تعلق اللہ سے، اخلاق کا تعلق لوگوں سے۔ اور ایک ذاتی کہتے ہیں ورٹیکل کنیکشن بھی صحیح ہونا، ہاریزونٹل کنیکشن بھی صحیح ہونا۔ کیا ہونا؟ ورٹیکل، یہ بھی برابر رہنا، اور یہ ہاریزونٹل۔ اللہ سے بھی ہمارا تعلق صحیح ہو جائے اور اللہ کے بندوں سے بھی ہمارا تعلق صحیح ہو جائے۔ بعضوں کا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، ماشاءاللہ، کیا تلاوت، کیا دعا، کیا حج، کیا عمرہ، کیا پہلی رکعت، کیا پہلی صف، اور کیا تہجد، اللہ مبارک کرے۔ ورٹیکل کنیکشن تو بہت اچھا ہے، لیکن تعلقات، بیوی پریشان، بچے پریشان، پڑوسی پریشان، غصہ آتے ساتھ پھول جھڑیاں نکلنا شروع ہو جاتی، کیا نکلتی؟ پھول جھڑیاں، پھول جھڑیاں اس میں منافق کی علامت ہے، جب اسے غصہ آتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، اور
قرآن میں ہے مومن کی علامت ہے جب اسے غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. فَإِذَا غَضِبُوهُ يَغْفِرُ، جب اسے غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. اور منافق کیا کرتا ہے؟ غصہ آتا ہے تو گالیاں کرتا ہے. تعلقات اچھے نہیں ہیں. اور بعض بڑے اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، خاندانوں میں بھی مدد کر رہی، پڑوسیوں کی بھی مدد کر رہی، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، محبتاں، لیکن ایک وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق بھی نہیں. ایک وقت کی نماز بھی پڑھنے کی توفیق نہیں. سائنس میں پاس ہو نا میتھس میں پاس، سائنس میں پاس ہو نا میتھس میں پاس، پورے سبجیکٹ میں پاس ہونا، پورے سبجیکٹ میں فرسٹ رینک نہیں تو بھی پاس ہونا. ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ شعبے ہیں دین کے. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پور رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے دعوت ہو زمین کی، زمین ہو دعوت کی، زمین ہو دعوت کی، جڑ ہو ایمان کا، تنا ہو عبادتوں کا، ڈھالیاں ہو معاشرت کی، پھول ہو معاملات کے، پھل ہو اخلاق کا، اس میں رس ہو اخلاص. پھل ہو اخلاق تو بہت اچھے ہیں لیکن اغراض چھپے ہوئے ہیں. وہ دکانہ میں گیا تو پیسہ بلاتی نہیں، کوئی بیٹھو ماشاء اللہ چائے بھی بلاتی، چائے پلاتی نہیں، چائے کیا ریٹ کرتی، چائے پلاتی. یو وانٹ فین سر، یو وانٹ اے سی سر، ماشاء اللہ. لیکن اس اخلاق کے پیچھے کیا ہے؟ اغراض ہے. اس کے جیب کا میرے ہاتھ میں سبھی آنا، انہیں چٹنی لینا ہے تو پینٹ کی ناپ پر بھیجنا. یہ اغراض والے اخلاق ہیں. اور تجارت والے اخلاق کیا ہیں؟ تجارت والے اخلاق یہ ہیں انہیں میرے ساتھ اچھا کرے تو میں اس کے ساتھ اچھا، انہیں منجے دیکھ کو مسکرایا تو میں اسے دیکھ کو مسکرانا. یہ اخلاق ہے. کوئی مجھے دیکھ کر مسکرائے تو میں اسے دیکھ کر مسکراؤں، اس کو اخلاق کہتے ہیں. یہ تو انصاف ہے، یہ تو انصاف ہے. کبھی مسکرانے والے کو دیکھ کر مجبور ہیں ہم، کوئی دیکھ کر مسکرائے تو ہم بھی اسے دیکھ کر آٹومیٹکلی انہیں دیکھ کر مسکرایا تو انہیں بھی. تو یہ تجارت والے اخلاق ہیں. اسے دیکھ کر مسکراؤ جو تمہیں دیکھ کر چڑھتا، اسے دیکھ کر مسکراؤ جو تمہیں دیکھ کر چڑھتا ہے. یہ اخلاق ہے. اور یہ دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک یقین اور دوسرے اخلاق. اور بزرگوں نے فرمایا یہ دو چیزیں اللہ نے دنیا میں کم مقدار میں نازل کی. دنیا میں یقین والے بھی کم ملیں گے اور دنیا میں اخلاق والے بھی کم ملیں گے. یقین والے بھی کم اور اخلاق والے بھی کم. عبادت والے بہت ملیں گے، علم والے بہت ملیں گے، ذکر والے بہت ملیں گے، حج والے بہت ملیں گے، سب ملیں گے. لیکن یہ دو اللہ نے کم مقدار میں یقین اور اخلاق کو نازل کی ہے. ظاہر بات ہے مارکیٹ میں جو چیز کم مقدار میں ہوتی ہے اس کا ریٹ سستا رہتا ہے کہ مہنگا رہتا ہے؟ بولو بھائی جی، سستا رہتا ہے، مہنگا رہتا ہے. تو یقین بنانا کو تو بہت قربانیاں دینا، اور اخلاق بنانا تو بہت قربانیاں دے. بہت اونچا پیسے کے بعد یہ آتا ہے. ذرہ ایمان بنیا تو داڑھی آ جاتی ہے، ٹوپی آ جاتی ہے، جبہ آ جاتا ہے، نماز آ جاتی ہے، تلاوت آ جاتی ہے، اللہ کا ذکر آ جاتا ہے. اللہ کا ذکر ایمان کی علامت ہے. اللہ کا ذکر ایمان کی علامت ہے. منافق کو اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی. ذرہ ایمان آیا تو یہ سب آ جاتا ہے. لیکن گناہوں سے بچنا تو پہاڑ جیسا ایمان بننا. گناہوں سے بچنا تو، اور اخلاق کیا اس سے اور بڑا ایمان ہونا. یہ بلڈنگاں بناتی تھے کو کنٹریکٹر ان کو پوچھو بہت جلدی پلر بھی مولڈنگ ہوگا، روف بھی کیا جی اتنا فاسٹ. پیسے بھی زیادہ لگتے نہیں اور ٹائم بھی زیادہ لگتا نہیں. پلر بھی پڑ گا، روف بھی پڑ گا، دیواروں بھی پڑ گئے، ماشاء اللہ. بلڈنگ نہیں، انٹیریئر میں پیسے بھی زیادہ لگتی اور ٹائم بھی
انٹیریئرز میں پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں اور ٹائم بھی، اور بلڈنگ کی خوبصورتی جو ہے وہ تمہیں خالی ڈھانچہ بدل کو خرید دیتا ہے۔ آج لوگ اس اسلامی ڈھانچے سے پریشان ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے، ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا، ان کی کارگزاریاں سنا سکتے ہیں، اس لیے سنا ہوا۔ ہمارے سلطان شاہ کے ٹرسٹی بھی تھے، انتقال ہو گیا قریب میں، عبدالصمد صاحب رام نگر میں، فارمر ہیلتھ منسٹر تھے، پہلے کیا تھے، لیٹ 70s میں وہ ہیلتھ منسٹر تھے کرناٹک۔ جب منسٹر بنے تو سارے مسلمان MLAs، مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ لسٹ بنا لے، اس وقت کے چیف منسٹر کے پاس گئے، مسلمانوں کو انہوں خود سنائے تو قصہ بنا، تو وہ چیف منسٹر پورا دیکھا، دیکھ کو بولیا کرتے تمہیں دینے کی قوم نہ مانگنے کی قوم کب سے ہوتی اس وقت، تمہیں دینے کی قوم نہ مانگنے کی قوم کب سے ہوتی۔ پھر دوسرا بولے انہیں قصہ سنایا، چیف منسٹر نے قصہ سنایا ہمارے باپ دادا کے زمانے، اس چیف منسٹر کے باپ دادا کے 150-200 سال پہلے سے، بولے ہمارے کرناٹک میں کسی گاؤں میں کوئی مسلمان فیملی نہیں بستی تو ہمارے باپ دادا مسلم فیملی کو لا کر گاؤں میں بساتے، اس لیے آج جاؤ جماعتوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی 8, 10, 12, 15 مسلم فیملی ضرور لا کے بساتے، اور بسانے کا مقصد یہ ہوتا کہ اس زمانے میں بینکس نہیں تھے، اس زمانے میں بینکس نہیں تھے، جب غیر سفر میں باہر جاتے تو اپنی قیمتی چیزوں کو اور اپنی جوان بچیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کر جاتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ ان کے گھروں میں ہمارا مال بھی محفوظ ہے، ہماری بچیاں بھی محفوظ ہیں۔ محنت کر کے یقین بھی بنانا، اور محنت کر کے اخلاق بھی بنانا، خود کی بھی بنانا، اور سب کو اس محنت میں لگانا جس محنت سے دھیرے دھیرے، راتوں رات نہیں بنتا، راتوں رات نہیں بنتا، کرتے 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 دھیرے 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 دھیرے۔ ہمارے اور وہ مثال میں دن دیکھو، وہ آم کا پندا، وہ آم کا پندا چھوٹا، صحیح چھوٹا، کلر بھی ایک دم ہرا سخت، خوشبو بھی نہیں، ٹیسٹ کرے تو کڑوا، انہیں ایک مدت لگا رہتا ہے درخت سے، ایک مدت اس پر سے گزرتی ہے اور وہ درخت سے لگا رہتا ہے، اس پر طوفان آتا ہے، بارشیں آتی، بجلی کڑکتی، وہ سب سے بچ کو لگ کو رہتا ہے انہیں، طوفان آئے کر وہ ٹوٹ کو گرتا نہیں، گر گا تو پندا چلتا ہے، ہوا زور سے چلی ٹوٹ کو نہیں گرتا، لگا رہتا ہے، اور طوطے کے چونچوں سے بچتا رہتا ہے۔ طوطے کا چونچ پڑ گا پندے کے اوپر، انہیں پکتا نہیں، طوطے کا چونچ پندے کے اوپر پڑ گیا تو انہیں وہ پندا پکتا نہیں، لیکن ایک مدت آدمی لگا رہتا ہے۔ پھر مولانا صاحب کہتے تھے دعوت کی زمین ہو، ایمان کا جڑ ہو، عبادت کا تنا ہو، معاملات کی ڈھالیاں ہوں، معاشرت کی ڈھالیاں ہوں، معاملات کا پھول ہو، اور اخلاق کا پھل ہو، اور اخلاص کا رس ہو، اسے دو روزانہ تعلیم کا پانی، اور اس میں ڈالو قربانیوں کی کھاد، اور اسے لگاؤ گناہوں سے بچنے کا باڑ۔ اس میں روز دو تعلیم کا پانی، اور اس میں ڈالو قربانی کی کھاد، فرٹیلائزر، اور اس درخت کو بڑا ہونے تک لگاؤ کیا گناہوں سے بچنے کا فینس لگاؤ، نہیں کا تو آپ کو گایا کھالے کو چلے گا، کہاں بنانا نہیں تو ختم ہو جاتا ہے درخت۔ مولانا کہتے تھے اس بات کو، ایک مدت گزرتی ہے تبلیغ میں، آدمی اخلاص سے لگا رہتا ہے، اپنی ذات کو سامنے لگا رہتا ہے، اور باہر بھی نکلتا رہتا ہے، مقامی کام بھی کرتا رہتا ہے، اور اللہ سے مانگتا رہتا ہے کہ اللہ مجھے اچھی زندگی دے دے اور مجھے اچھی موت دے دے۔ ہمارے مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ اکثر کہتے تھے دنیا میں ہم جینے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں ہم مرنے کے لیے آئے ہیں۔ ساری دنیا کے انسانوں کو فکر ہے کہ میری زندگی اچھی ہو جائے، ہمارے اندر یہ فکر آ جائے کہ میری موت اچھی ہو جائے، کیا اچھی ہو جائے۔ اس فکر کو لے کر آدمی چل رہا ہے، مشورے کے تابع ہو کے چل رہا ہے، جتنا وہ قربانی دے سکتا ہے وہ قربانی دیتا چلا جاتا ہے، جان کی، مال کی، جذبات کی،
جان کی، مال کی، جذبات کی اور خواہشات کی اور اوقات کی۔ تبلیغ کا پیٹرول ہے قربانی۔ مالدار کی لگے جان اور غریب کا لگے مال۔ غریب کا کیا لگے؟ مال اور پیٹرول، اور مالدار کی لگے جان۔ مالدار نے پیسے لے لگے، حضرت تمہارے اجتماع کو پیسے لے لو، تمہارے پیسے تمہیں جیب میں رکھ لگو، تمہیں آؤ کرتے سمجھ، تمہارے پیسے تمہیں جیب میں رکھ لگو، تمہیں آؤ مسجد کے ٹائلٹوں میں جاؤ۔ ہمارے حضرت جان صاحب اللہ تعالیٰ حضرت کی صحت نصیب فرمائے، اکثر کہتے ہیں جتنے مالدار بڑے بڑے ان کی ہدایت مسجد کے ٹائلٹ میں چھپکو ہے۔ ان کی ہدایت کہاں چھپکو ہے؟ ہاں چھپکو ہے، جاؤ وہاں جائیں گے ٹائلٹ میں جاؤ۔ حضرت کو اصحاب کو بہتا لے جنت میں ٹائلٹ کی نہیں وہاں دو لکڑیاں رکھا تھا، اس کے اوپر کرنا سو پھسل کو گریا تو اندر گڑھے میں، اور لائٹ نہیں، اور بولتے اتنے بڑے مچھر کاٹے تو حالت کیا، یہاں کاٹا تو یہ پوجا لیتی، وہاں کاٹا تو آگو بولے سو ان کی ہدایت ہاتھ چھپکو ہے سو۔ تو مالدار کی لگے جان اور غریب کا لگے مال، اور بزی آدمی کا لگے وقت۔ جو چیز نہیں ہے وہ لگاؤ، اللہ وہ چیز دیں گے ابھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ تمہیں جو محبوب ہے وہ لگاؤ، اللہ وہ دیں گے جو اسے محبوب ہے، اور وہ ہے ایمان اور اعمال اور اخلاق اور اخلاص اور علم اور ذکر۔ یہ صفات معمولی صفات نہیں ہے دوستوں بزرگوں، ہم تو یوں بول دیتے ہیں۔ مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جی یہ 6 نمبر نہیں جی، یہ 6 سمندر جی، 6 نمبر نہیں جی، 6 سمندر جی ہے، سمندر ہے نا میرے دوستوں۔ جو کرے گا وہ پائے گا۔ اخلاص کے ساتھ قربانیاں جو دی جاتی ہیں وہ رنگ لائے بغیر نہیں رہتی۔ اخلاص کے ساتھ کیا دی جائے؟ قربانیاں دی جائیں تو فرمایا وہ رنگ لائے بغیر نہیں رہتی، وہ رنگ ضرور لائے گی، رنگ چڑھے گا، اندر رنگ چڑھے گا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھے گا۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ کے معنی اللہ کا رنگ چڑھے گا۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ بولتے ہیں میرا رنگ تمہارے اوپر چڑھے، میرا رنگ تمہارے اوپر چڑھے، تمہاری آنکھوں میں میرا رنگ چڑھے، تمہارے دل میں میرا رنگ چڑھے، تمہاری بول میں میرا۔ ہمارے ایک بزرگ دعا کرتے تھے کہ اللہ میری آنکھوں کو مسلمان بنا دے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ میری آنکھوں کو مسلمان بنا دے، اور دعا کرتے کرتے پھر زبان کو مسلمان بنا دے، کانوں کو مسلمان بنا دے، کہتے کہتے یوں دعا کرتے کہ اللہ میری خواہشوں کو مسلمان بنا دے، میری خواہشوں کو، میرے اندر کے جذبات کو، میری تمناؤں کو۔ میری تمنا یہ ہے کہ میرے اندر اللہ کا کامل دین زندہ ہو جائے، میری تمنا یہ ہے کہ میری نسلوں میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اور میری تمنا یہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ زندہ ہو جائے، اس زندہ ہونے میں میں استعمال ہو جائے۔ تمنا ہے ہماری، اللہ کے یہ تمنا ہے ہماری، جذبے ہمارے ہو۔ جس کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے فرمایا اس کا دل چمکتا ہے اللہ کی نظروں میں۔ اور باقی دنیا کی تمنا ہے وہ تو ہے ہی، گھر ایسا ہونا، گاڑی اس کی اپنا، کھانا بدنی میری جان پہچان کا ساس کے گھر کو گیا رہتا ویجیٹیرین رکھ ڈالے تھے، کیا رکھ ڈالے بڑی گانے سے جوڑی یہ رکھتی سے کھانے کما کو تو بھی کھا رہا ساس کا کھانا ایسا رہنا، لباس ایسا رہنا، گھر ایسا رہنا، سواری ایسا رہنا، یہ تمنائیں ہیں ہمارے نثار کرتے تھے۔ دل ارمانہ سے ہاؤس فل، دل ارمانہ سے ہاؤس فل، پورے ہوتے کی نہیں کی ڈاؤٹ فل، دل ارمانہ سے ہاؤس فل، پورے ہوتے کی نہیں کی ڈاؤٹ فل۔ اللہ کرے یہ جذبات ہمارے کو آج کبھی نہیں ہے دنیا کے جذبات اور خواہشات رکھنے والوں کو۔
آج کمی نہیں ہے دنیا کے لیے رونے والوں کی، آج کمی نہیں ہے دنیا کے لیے تھکنے والوں کی، آج کمی نہیں ہے دنیا کے لیے دنیا داروں کے پاس جا کر ہاتھ جوڑنے والوں کی، آج کمی ان کی ہے کہ دین کے لیے لوگوں کے جا کر پیر پکڑے، چھٹی پکڑے، ہاتھ جوڑے، کمی اس کی ہے۔ ایک مجمع اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ایک مجمع، بہت نہیں، ایک مجمع کسی علاقے میں اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر اللہ ان کے ہاتھوں ہدایت کا کام لیتے ہیں، پھر اللہ لیتے ہیں کام، ہم کام نہیں کر سکتے، ہم بنیں گے تو پھر اللہ ہم کو استعمال کریں گے۔ بنی ہوئی چیز کی قدر ہوتی ہے اور بگڑی ہوئی چیز کی، بنی ہوئی چیز کی قدر ہوتی ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں، اچھی کٹنگ فٹنگ کرتا ہے ٹیلر تو لوگ اللہ کو دیتے ہیں، اس کو انہیں بھی دیتا ہے، اس کے دوست کو بھی بولتا ہے، شادی سب کا دیتا ہے، کٹنگ فٹنگ خراب کر رہا ہے، گالیاں دیتے کیا دیتا ہے ایسا کپڑا خراب کر دینا، برباد کر دینا، میرے دوست کو کپڑا برباد کر دیے تو لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہم نے دین کو برباد کر دیا۔ اللہ کے نبی کا وہ دین امانتاً اس امت کو دیا گیا تھا کہ میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، آج اس کا صحیح نقشہ ہم نے انسانوں کے سامنے پیش کیا، لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ایک رات نہیں، ایک مہینہ، ایک سال کوئی غیر میرے ساتھ رہے، حضور صاحب سمجھ میں آتا ہے، زندگیاں بنانی ہے میرے دوست، اور اس کے لیے قربانیاں دینی ہے، بولو سب تیار ہیں انشاءاللہ، اور قربانی کے بغیر ملے گا نہیں، قربانی کے بغیر ملے گا نہیں۔ یہ پورا مجمع ارادہ کر لے، ہم سب انشاءاللہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے جائیں گے بھائی انشاءاللہ، نیت کرنا، پھر اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، جن کا انڈیا میں لگے وہ بیرون جانے کی نیت کریں، جن کا انڈیا میں نہیں لگا وہ انڈیا میں جانے کی نیت کر کے ہمت کر کے کھڑے ہو کے بتائیں کون کون جانے کے لیے تیار ہے، بتاؤ اب بتانے کا وقت ہے، کھڑے ہو جاؤ، سوچو نہ کرو، چلو پورا کرو، وہ بھی ساتھ ماشاءاللہ، کیا نام آپ کا؟ وسیم کہاں کے؟ فرماؤ جی، محمد عرفان اللہ کہاں کے ہیں؟ جے نگر کے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، بولتے رہے ماشاءاللہ، کافی ساتھی نرد بھی آئے ہیں، 4 مہینے کے ساتھی بھی آئے ہیں، ماشاءاللہ۔ محمد حنیف کہاں کے؟ بلائی، دیکھو ہمارے ساتھی کھڑے ہیں، جی نوید، آپ پوری جماعت ہے آپ کی، شکری پڑھ لیں گے 4 مہینے کے لیے، ماشاءاللہ، غریب آئے، اللہ قبول فرمائے۔ وہ کون ہے؟ اچھا، آپ 6 ساتھی ہیں، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ وہی جماعت میں آپ نے، کیا نام آپ کا؟ بھائی، دیکھو بھائی، کیا نام؟ کچھ ساتھی نقد تیار ہو کے آئے ہیں، کچھ ساتھی اب ارادہ ہو رہا ہے 1-2 دن تیاری کی دیں گے انشاءاللہ، کھڑے ہو کے 1-2 دن تیاری کی دیں گے، کھڑے ہو کے نام، کیا نام آپ کا؟ عمران بھائی، کہاں کے؟ بلال بھائی، ماشاءاللہ، بولو جی، آصف کہاں کے؟ بلال بھائی، ماشاءاللہ، بھائی بلال والے بول رہے ہیں، اور بھی بول رہے ہیں، کافی رکھتے ہیں، صدیق کہاں کے ہیں؟ الیاس نگر، ماشاءاللہ، الیاس نگر بھی بول رہے ہیں، کیا نام بھائی؟ محمد اسماعیل کہاں کے ہیں؟ بسم اللہ نگر، ماشاءاللہ، بولو بھائی، اسی طرح بولے 15 الحمدللہ 15 حلقے ہیں ہمارے، 2-4 حلقے سے نام آ رہے ہیں، بھائی ساتھی آپس میں تشکیل کریں، آپس میں بات کریں۔ اچھا، کیا نام آپ کا؟ وہی کہاں کے بھائی؟ پی ٹی ایم کے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، ترپٹ پڑھ لیں گے، اللہ قبول کریں، مکرم کے، اور محمد فیروز کہاں کے تھے؟ جے نگر کے، ماشاءاللہ، اللہ قبول کریں، بولتے رہے، ایک دوسرے میں ہاتھ رکھ کے پوچھیں، بولو ساتھی، بولو، ناصر بھی کہاں ہیں؟ خود بولیں، ماشاءاللہ، کیا نام بھی آپ کا؟ محمد ادریس، زین شریف، اللہ کہاں کے؟ مکرم کے، اللہ آسان، تم نے کہاں کے؟ دل میں بات آ رہی ہے، انہیں ڈرانا ہے، رے نکو رے دکھائے تو بتاش کیوں کر اٹھو کھڑے تو اس کی تمت دب جائے، پڑھو بسم اللہ۔ محمد عطا، الیاس نگر کے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان،
ताज الدین بیرون کے لیے تفقت ہوگا ہے تو یہ جاؤ 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 بسم اللہ صبح کچھ تفقت بلال کے عارف سے بلال کے آصف سے بلال ناصر سے ماشاء اللہ کلیم اللہ صاحب بلال کے پوری جماعت بنی ہے اللہ قبول فرما اچھا سلام ترقی بنی ہے کیا نام ہے محمد شفیع اللہ الیاس نگر کے اللہ قبول فرما بیرون کی وہ بھی اللہ آسان کرے کوئی اندرون بھی بولو بیرون بھی بولو جن کا ابھی تک 4 مہینے لگا وہ بولو مجاہد کہاں کے الیاس نگر کے ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے محمد نعیم بلال کے اللہ قبول فرمائے تو ایک دوسرے کو تشکیل کر رہے ہیں آپ بھی کریں ماشاء اللہ یا سنتے کیا نام ہے دولت جماعت بن رہا ہے ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے بلال کے ساتھ بلال کے اللہ آسانی کرے اللہ فرمائے اور بولو بھی اور بولو دیکھو سب کے چہرے کھل رہے ہیں سب کے دل میں ارادہ اللہ کی طرف سے کیا نام سیدھی کھا گئے ہیں مکرم کے اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ امتیاز میں کہاں کے بلال فاروق کہاں کے بڑوال کے اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ بولو بولو دیکھو دل میں ارادے آ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ارادہ مہربان ہے اس کو ظاہر کرو اللہ قبول فرمائے کھلیاں کے بڑھیا ہیں ارادے میں اور 4 مہینے کے لیے اکثر اللہ قبول فرمائے محمد عارف کہاں کے یوسف مسیح اللہ خبا 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 بولو بولو عبد اللطیف صاحب بسم اللہ اللہ قبول اللہ عزیز عبد العزیز اور بولو بھی اور بولو تو ایک دوسرے پہ ہاتھ رکھو بھائی اب تو موقع ہے تشکیل کا اور لکھیں گے ہمیں اپنے قدر محمد ابراہیم کہاں ہے عمران اللہ کیا کہیں گے بیرون کے لیے پیسے کر کے عمران بھائی سچ لکھو اگر ان سے بنانا ہے ریکارڈ کر لیا ہے سید سجاد بھائی بسم اللہ نگر کے محمد شعیب الیاس نگر کے محمد جبیل بال کا طباہ کا عمران کہاں کے افنان